ابھی ہاسٹل کا گیٹ پار ہی کیا تھا جب چوکیدار نے پیغام دیا، تمہارا بھائی ملنے کو آیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ دوستوں کو وہیں چھوڑ کر ملاقات والے کمرے کی جانب بڑھی۔ غازان کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، زینب کو دیکھ کر اس کی جانب آ گیا۔ قریب پہنچنے پر زینب نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو سمجھی اب تک واپس جا چکے ہوگے۔ دھند ہی بڑی لیٹ اتری ہے، پھر سوچا واپس تو چلے ہی جانا ہے، کیوں نہ آج لنچ اکٹھے کیا جائے۔ ہاں مگر میں تو لنچ کر چکی ہوں، البتہ کافی یا آئس کریم کے بارے میں میری جانب سے ہاں ہے۔ غازان نے ایک نظر اپنی گھڑی کی جانب ڈالی، بڑی بات ہے، آج لنچ پورے 12 ہی کر لیا۔ ہاں ایبک میرے لیے کوفتے لایا تھا، وہی کھا کر آ رہی ہوں۔ غازان کے قدم باہر کی سمت اٹھتے اٹھتے تھمے۔ ایبک تمہارا سینئر؟ ہاں نا، مگر وہ تو یونی سے فارغ ہو چکا ہے، پھر کیوں آیا؟ وہی تو بتایا ہے، میرے لیے کوفتے لے کر آیا تھا۔ بڑی بات ہے، بس اپنا ٹیکا ہی اتنا ہے، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہاں جی ملکہ عالیہ۔ دونوں گاڑی تک پہنچ چکے تھے، پر زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے میرے لیے اپنے آفس میں انٹرنشپ نکالی ہے۔ ساری بات کے جواب میں بولا، اس بات پر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، بیچارہ غریب کمال، اگر تمہیں وہاں جاب ملی تو تم تو اس کا جینا حرام کر دو گی۔ آخر کیوں بھری جوانی میں وہ جوان خودکشی کرنے پر تلا ہے؟ بھائی ویسے تمہیں شرم تو نہیں آ رہی؟ اپنی بہن کے سامنے کسی غیر آدمی کی طرفداری کر رہے ہو؟ گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڈ پر ڈالی۔ بھائی میں تو سچی بات کرنے کا عادی ہوں۔ اچھا یہ بات ہے تو بتاؤ، اس دفعہ جب اسلام آباد گئے تھے تو اپنی منگیتر کے ساتھ سیدھے منہ بات کیوں نہیں کی؟ گاڑی میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی، اشاروں پر گاڑی رکی تو سردار نے نظر موڑ کر بہن کو دیکھا۔ میں اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ میری مرضی؟ تمہاری مرضی کی ایسی کی تیسی، بتانا تو پڑے گا، مجھے نہ بتاؤ دادی کے سامنے تو اگلو گے ہی۔ مجھے یقین ہے اماں مجھے کبھی کبھی بھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گی، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتی ہیں اور اپنی نوازی کو بھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو تمہاری بدتمیزیوں کے پیچھے صدر آپی کا اپنا ہی قصور ہے؟ میں نہیں، تم کہہ رہی ہو۔ ویسے تمہیں کس سے ساری معلومات دی ہیں؟ ہیلو، وہ میری بھی پھوپھی زاد ہیں، فون آیا تھا۔ دیکھا اتنی تو اس کو عقل ہے، جھگڑا میرے ساتھ ہے، فون میری بہن کو کرتی ہے۔ ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے بھی ڈر ہی لگتا ہے، ابھی آئی ہے نہیں اور ہم دونوں کی لڑائیاں کرواتی ہے، جب یہاں آ گئی تب کیا کرے گی؟ نہیں یار، لڑائیاں تو نہیں کرواتی ہے، سچ ہی بتاتی ہے، جس کا سامنا کر کے تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ ذہنی جو بھی ہے، تم اس معاملے سے دور ہی رہنا، کیونکہ تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، اور مجھے ایسے لوگ سخت برے لگتے ہیں جو پرائے مسئلے میں ناک ڈالیں، اور اگر وہ تم سے رابطہ کرتی ہے اپنی دوستی اور کزن ہونے کے ناطے بات کیا کرو، گپ لگاؤ، میری ذات پر یا میرے متعلق بات نہیں کرنی، سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں، بس دادی کو یہ کہنا ہے اب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہاتھ پیلے کر ہی دیں۔ ہاتھ پیلے لڑکیوں کے کیے جاتے ہیں، لڑکوں کے نہیں، اور ہمیں کوئی شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی شادی کا وقت نہیں ہے۔ ابھی وقت نہیں تو پھر کب آنا ہے؟ پہلے تمہاری شادی کروں گا، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ بڑے ہوشیار ہو، یعنی مجھے راستے سے ہٹا کر میدان مارنا چاہتے ہو؟ نہ بچو، ایسا میری زندگی میں نہ ہو سکے گا۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، کوئی 4 سال تمہاری بیوی کے ساتھ دن رات لڑائی جھگڑے کر کر کے تمہاری ناک میں دم کروں گی، تمہاری بیٹی کو پوری ٹریننگ دے کر جاؤں گی کیسے ماں باپ کو زج کرنا ہے، اس کے بعد کسی ایسے شخص سے شادی کرنی ہے جو گھر داماد بن کر رہ سکے۔ موڑ کاٹتے ہوئے اسے خوفناک نظروں سے بہن کو دیکھا۔ تم میری بہن ہو یا کوئی بلا؟ جو بھی سمجھو۔ ویسے کیا تم نے اچھا کیا جو تم نے مجھے اپنے پلان بتا دیے، میری بیگم تمہارے ظلم و ستم سے بچ گئی، اب تو اس کو تبھی لاؤں گا جب تمہارا انتظام کر لوں گا، نہیں تو خود ہی اپنی بہنوئی کی طرح کہیں گھر داماد ہی بن جاؤں گا۔ آؤ گاؤں والوں، اپنے سردار کی حالت دیکھو، لڑکی کہیں کا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رک چکی تھی، سردار ہنستے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دونوں اندر جا کر پرسکون ماحول میں ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے تو زینب کو خیال آیا، بھائی ایک بات پوچھنی تھی۔ بیرے کو اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوا، اپنا جو شہر والا گھر ہے اس کو کیا؟ کچھ نہیں، بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اپنا گھر ہے جدھر نعمان بھائی لوگ رہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس گھر کو کیا ہوا ہے؟ ہوا کچھ نہیں، بس یہ جاننا تھا کیا نعمان بھائی یا کسی دوسرے لڑکے نے کسی آدمی کا ذکر کیا ہو، میرا مطلب ہے کوئی وہاں جالے کا پوچھنے آیا ہو۔ آپ کے سردار کی پوری توجہ بہن کی جانب ہوئی، مگر ویٹر کے آنے پر وقفہ آ گیا۔ دونوں نے اپنے لیے برگر منگوائے جو اس جگہ کی خاص مشہور سوغات تھے، قیمے والے ڈبل برگر۔ پھر توجہ بہن پر واپس آئی، آنکھیں سکیڑ کر حیرت سے پوچھا، یالے کا ہمارے گھر سے کیا تعلق؟ کوئی آدمی وہاں اس کے بارے میں کیوں پوچھنے آئے گا؟ زینب پہلے گڑبڑائی، پھر فوری طور پر سنبھل کر بولی،
دراصل جس محلے میں یالے کا گھر تھا وہاں اس کی ہمسائی کو ہم لوگوں نے اس گھر کا پتہ دیا تھا تاکہ جب اس کا شوہر واپس آئے تو وہ یالے تک پہنچ سکے۔ کل دادی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں اور نعمان بھائی کو یالے کے بارے میں سچ بتا چکی ہیں، تو میں نے سوچا یہ بھی پوچھ لوں۔ سردار نے بڑی گہری نظروں سے بہن کو دیکھا، پڑھا، پھر بڑی سنجیدگی سے بولا، مس گل تمہیں بس اسٹیشن پر ملی تھی تو اس کی محلے والی کو ایڈریس کب بتایا؟ زینب کو لگا بس اب تو پکڑی گئی۔ ہم واپس اس کے گھر پہ گئے تھے، وہاں معلومات دے کر آنے کے بعد گاؤں گئے۔ وہ میز پہ آگے کو ہو کر یوں بیٹھا کہ دونوں کونیاں میز پہ ٹکی تھیں۔ پہلے تم نے کہا وہ تمہاری دوست ہے، اپنا ٹرانسفر کروا کر یہاں آئی ہے، مان لیا۔ پھر کہانی میں ایک اور موڑ آیا، اماں نے کہا وہ بھی یارو مددگار لڑکی تھی، زینب نے مدد کر دی، یہ وہ، اب تم نے ایک نیا ٹویسٹ دے دیا ہے۔ مجھے جو فکر ہے کل کو کوئی نئی کہانی نہ جنم لے جائے، خاصی مشکوک بیان بازی ہے۔ ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہونی تو نہیں چاہیے، پر زینی یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں آ کر گھر سے بھاگی ہوئی ہو، لڑکا چکما دے کر فرار ہو گیا اور یہ اب سہارے ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کل کو کوئی پولیس لے کر میرے دروازے پر آ کر شور کرے گے اس کی بہن میرے گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ بھائی اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، وہ اکیلی ہی ہے۔ ماں باپ کدھر ہیں؟ ماں باپ زندہ نہیں ہیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ بس مجھے پتا ہے نا۔ اچھا کیا تم نے ان کے کفن دفن کا انتظام کروایا تھا یا قبر میں اتارنے کی ذمہ داری انجام دی تھی؟ بھائی انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اتنی بیوقوف تو میں ہوں نہیں کہ اگر کوئی میرے سامنے مسلسل ہاتھ باندھ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائے اور مجھے علم نہ ہو سکے۔ یالے نے جو کچھ بھی مجھے بتایا ہے وہ سب حرف سچ تھا، اس سے میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہوئی تھی۔ برگر آ گیا ہے، اس موضوع پر ہم پھر کسی وقت فارغ وقت میں بات کریں گے، پر اگر مس گل کی وجہ سے مجھے کہیں جھوٹا ہونا پڑا تو خیر نہیں ہوگی۔ ہاں بالکل، کر لینا جو کرنا ہو، ابھی تو انجوائے کرنے دو۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ فوراً اس سے کلینک کے لیے نہیں نکلی، آج وہ تھوڑا وقت دادی کے ساتھ گزارنے کے موڈ میں تھی، اسی لیے انہی کے پاس بیٹھ کر گاؤں کے بارے میں معلومات لیتی رہی۔ جب 2 گھنٹے بعد ملازمہ نے باہر دھوپ لے کے لانے کی خوشخبری سنائی، دادی نے تو شکر کا سانس لیتے ہوئے اسی وقت بستر چھوڑ دیا۔ یالے نے ان کے سلیپر آگے کیے، جن میں فون ڈال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دونوں آگے پیچھے باہر آ گئیں۔ صحن کے درمیان میں چھت پر جو جگہ کھلی رکھ کر جنگلہ لگایا گیا ہوا تھا، اس جنگلے پر عام طور پر کور رکھا رہتا، مگر دھوپ نکلنے پر سردیوں میں ہٹا دیا جاتا تھا، جیسے اس وقت ملازمہ نے کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے صحن میں روشنی کی نرم شعاعیں لائنوں کی صورت نازل ہو رہی تھیں۔ اس روشنی کی لکیروں میں بڑی غور سے دیکھنے پر ان میں تیرتے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے۔ یہ سورج بھی میرے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر خدا نخواستہ ایک دن کے لیے بھی اس کی روٹین میں تبدیلی واقع ہو تو تمام جانداروں کی زندگی متاثر ہو۔ یالے نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہا یالے، تم تو میری کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کرتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے کوئی بات غلط کی ہی نہیں ہے دادو، تو میں اختلاف کیوں کروں گی؟ بیٹی، اختلاف کرنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ غلط بات ہی کہہ رہے ہوں، جنہوں نے آپ کی بات رد کرنی ہوتی ہے وہ آپ کے کہے سچ کو بھی رد کر جاتے ہیں اور اپنے جھوٹ کو دباتے رہتے ہیں، جیسے ابو جہل نے کیا تھا۔ تم ایک اچھی بیٹی ہو۔ شکریہ دادو۔ اس نے پیچھے سے ان کو جپھی لگائی، جس پر دادی نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا چلو اب میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواؤں۔ اوہ یس، اسی تجسس کی وجہ سے آج میں کام سے لیٹ ہو گئی ہوں، دادی بے اختیار مسکراتے ہوئے بولی۔ لو، اور میں سمجھ رہی تھی میرے لیے چھٹی کر کے آئی ہے۔ جالے نے کہکا لگاتے ہوئے بیرونی دروازہ وا کر کے دادی کو گزرنے کا راستہ دیا، پھر ان کے پیچھے خود بھی باہر آ گئی۔ دادی کا دادی کا رخ گھر کے دائیں جانب تھا، جبکہ ہاسٹل گھر سے بائیں سمت واقع تھا۔ ارد گرد سارے کھیت تھے، یہاں پر زیادہ تر لوگوں کے فروٹ کے باغ تھے، پر گندم بھی اگائی جاتی تھی۔ کبھی تو اگر برف باری اس علاقے میں زیادہ ہوتی اس وجہ سے فصلیں متاثر ہوتی ہیں، پر اگر موسم جلد اچھا ہو جاتا تو گندم بچ جاتی۔ اونچے پہاڑی ٹیلے ابھی بھی دھند کی لپیٹ میں دکھائی دیے، نچلے علاقے اس وقت قدرتی حسن کا شاہکار بنے ہوئے تھے، کہیں کہیں برف کی سفیدی، فصلوں کی ہریالی، پھلوں کے رنگ، ہر چیز لاجواب دکھتی۔ جالے نے گہرا سانس لے کر تازی ہوا سے پھیپھڑے بھرے اور دادی کے پیچھے چل دیں۔ لکڑی کے چھوٹے سے پرانی طرز کے بنے دروازے کو وہ آتے جاتے کئی دفعہ دیکھ چکی تھی، اس کے خیال میں یہ احاطہ گھر سے منسلک نہیں ہے، پر ابھی اس کے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ دادی نے دروازے پر باہر کو لگی کنڈی کھولی اور دھکیل کر اندر دروازہ کھول دیا۔ پہلی نظر میں جو چیز یالے کو نظر آئی وہ ہریالی تھی، میسمرائز کر دینے والا منظر سامنے تھا۔
بڑی ترتیب سے کیاریاں بنا کر اس میں غالباً سبزیاں لگائی گئی ہوئی تھیں، جو ایک دیوار کی جانب پوری لمبائی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک طرف پورے ایک کمرے کے برابر مرغیوں کا ڈربہ بنا ہوا تھا، جس میں سے اس وقت مرغیاں شکایتی بیان جاری کر رہی تھیں۔ دادی نے سب سے پہلے ان کا دروازہ کھول دیا، پھر ساتھ میں موجود قدرے چھوٹے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس میں سے گٹرگوں کا کلمہ پڑھتے کبوتر بسم اللہ کر کے باہر آئے۔ تیسرے کمرے سے خرگوش برآمد ہوئے، بڑے بڑے گالوں اور موٹی موٹی آنکھوں والے خرگوش منٹوں میں جمپ لگاتے یہاں وہاں بکھر گئے۔ یالے ان کے پیچھے بھاگی، پکڑتے ہوئے ڈر رہی تھی، مگر اس کو وہ پیارے بہت لگے۔ یہ آپ کے بچے ہیں؟ یالے نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشگوار حیرت سے استفسار کیا۔ دادی اب باہر دانہ ڈال رہی تھیں۔ دو بڑی سی مٹی کی کنالیوں میں تازہ پانی ڈالنے کی نیت سے بڑھیں تو یالے نے ان کے ہاتھ سے بالٹی پکڑ لی اور نل کی جانب بڑھ گئی۔ آپ رکیں، پانی میں ڈال دیتی ہوں۔ نل سے پانی کی بالٹی بھر کر لائی تو دادی کو کنالیاں صاف کرتے پایا۔ انہوں نے پرانا پانی پھینک کر صابن لگا کر اچھی طرح کنالی دھوئی۔ وزنی ہونے کی وجہ سے وہیں پہ دھو لیا کرتی تھیں۔ 40-50 کے قریب مرغیاں، اتنے ہی کبوتر، 12 خرگوش۔ جہاں کچھ دیر پہلے خاموشی کا راج تھا، وہاں اس وقت اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا۔ دانہ پانی ڈالنے کے بعد وہ دونوں 2 کرسیاں دھوپ میں رکھ کر بیٹھ گئیں۔ ہاں تو پھر میرے بچے پسند آئے؟ یالے دلچسپ نظروں سے لبوں پر مسکراہٹ لیے جانوروں کے کرتب دیکھ رہی تھی۔ کبوتر اور مرغیاں ایک ہی جگہ پانی پی رہے تھے، خرگوش کے برتن الگ تھے، وہ لوگ تازہ گاجروں سے ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی آپ کے بچے اتنے کیوٹ ہوں گے۔ اس کی بات پر دادی نے کہکا مارا۔ ابھی تمہارے لیے اور بھی سرپرائز ہے، جلدی بتائیں۔ وہ جو پیچھے درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ یالے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمروں سے دور احاطے کے پچھلے حصے کی جانب آئی۔ انگور کی 4-5 بیلیں دیوار سے چمٹی ہوئی تھیں، وہاں پر سیب، امرود، مالٹے، اخروٹ، بادام، لوکاٹ اور خرمانی کے درخت تھے۔ دادو، آپ کا باغ تو سب سے پیارا ہے، اتنے پیارے پیارے پودے، اور یہ گھاس تو کارپیٹ معلوم ہو رہی ہے۔ مائی گاڈ، کیا یہ بادام ہیں؟ دادو، یہ اخروٹ لگ رہے ہیں، اتنا زیادہ پھل، ماشاء اللہ۔ وہ وہیں پر اونچا سا بولتی ہوئی اخروٹ اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ جو ابھی کچے تھے وہ ابھی تک سبز رنگ کے خول میں موجود تھے، جو دیکھنے میں ٹینڈے کی شکل کا لگتا تھا، اور جو تیار تھے ان کا خول تھوڑا براؤن ہو کر چٹک کر پھول کی طرح 3 پتیوں میں کھلا ہوا تھا۔ اندر سے اخروٹ صاف دکھائی دیا۔ اسی طرح جو بادام تیار تھے ان کے خوشے بھی چٹک چکے تھے۔ دادی ادھر دھوپ میں بیٹھ کر اس کی سمت میں مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ ذہن میں اپنا بچپن آ رہا تھا۔ یالے واپس آئی تو یہ اتنے سارے اخروٹ اور بادام جیکٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ آ کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ تمہارے رد عمل کو دیکھ کر پکا ہو گیا ہے تمہارا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ چیزیں بڑی عام پائی جاتی ہیں۔ ہاں، پنجاب کے شہروں سے آنے والے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے ایسے پتا ہے کیونکہ میرا بچپن بھی پنجاب میں ہی گزرا ہے، اور جب ہم یہاں اپنی نانی کے گھر آیا کرتے تھے تو واپس جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ پنجاب میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میری امی کی شادی ملتان میں ہوئی تھی، میرے نانا کے دوست کے بھتیجے کے ساتھ۔ آگے میری شادی ابا نے اپنے رشتہ داروں میں کی، یوں میں بیاہ کر ملتان سے لاہور چلی گئی۔ اوئے، پھر تو آپ کا اور میرا شہر ایک ہی ہوا، پر لاہور سے یہاں کب اور کیوں آ گئیں؟ لاہور میرے مرحوم شوہر کا شہر تھا، میرا شہر ملتان تھا۔ بس بیٹے، یہاں تو زندگی لے آئی اور ہم آ گئے۔ اب مجھے سمجھ آئی، اس گھر کے فریق اردو بالکل کلیئر بول لیتے ہیں، جبکہ نعمان بھائی تک کا لہجہ بلوچی ہے۔ کیا آپ بلوچی نہیں ہیں؟ بیٹی، ہم ذات کے پٹھان ہیں، کوئٹہ کی۔ زینب کے دادا مرحوم بھی پٹھان ہی تھے، بس ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ آہا، تو جناب آج اماں کے باغ کی سیر ہو رہی ہے؟ نعمان کی آواز پر دونوں کی توجہ کھلے دروازوں کی جانب گئی۔ سفید روایتی شلوار سوٹ کے اوپر کالے رنگ کے اپنی مخصوص واسکٹ پہنے، کاندھے پر گرم شال ڈال رکھی تھی، وہ بلا شبہ ایک خوبرو مرد تھا۔ قریب آنے پر وہ سلام لیتا ہوا دادی کے سامنے جھکا۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو۔ آج صبح صبح یہ چاند کدھر سے نکل آیا؟ مجھے میرے دل نے بتایا آپ کا مجھ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے، بس پھر کیا تھا، اسی وقت آ گیا ہوں۔ بہت اچھا کیا، آتے ہوئے اپنے دوست کو بھی لے آتے۔ وہ کرسی سنبھال چکا تھا، اس کو ابھی بینک میں کوئی کام تھا، دوپہر کے بعد پہنچ جائے گا۔ اچھا، یعنی ملاقات ہوئی تھی؟ جی بالکل، رات ہم دونوں ساتھ ہی تھے، مجھے ابا کی کال کی وجہ سے جلدی آنا پڑا۔ ناشتہ وغیرہ کیا یا میں بناؤں؟ ناشتہ کر چکا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ کر دھوپ سینکیں۔ اور گوہر، تمہارا کلینک پر کل کا دن کیسا گیا؟ اب تو راستہ نہیں بھولی؟ کل کا دن بھی بے انتہا مصروف تھا، دوسرے قصبوں سے بہت خواتین آئی تھیں، جس سے مجھے یاد آیا، دادو اب میں چلتی ہوں، دھند بھی اتر گئی ہے، آپ کے بچوں سے بھی مل لیا ہے، اب اجازت دیں۔ جاؤ بچے، فی امان اللہ۔ نعمان، جاؤ بہن کو گاڑی پر چھوڑ آؤ۔ وہ انہیں قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں پلیز، آپ بیٹھیں، یہ نزدیک ہی تو ہے، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی روز اتنی سی واک صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔
گوہر زحمت وحمت غیروں والے لفظ استعمال نہ کرو، اور میں کون سا ہر روز تمہیں چھوڑنے جانے کو موجود ہوتا ہوں؟ شاباش آ جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ ممنون نظروں سے نعمان اور پھر دادی کو دیکھتی ہوئی ان کے آگے جھکی۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ جالے اور نعمان کے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ گئیں تو چہرے پہ تھکن کے آثار نمودار ہوئے، چہرے کی جھریاں اور بھی لٹکی ہوئی معلوم ہونے لگیں۔ آنکھوں کی چمک ماند پڑی دکھائی دیتی۔ وہ بڑے سالوں سے اپنے بچوں اور ملنے ملانے والوں کے سامنے یہ ڈرامہ کرتی آ رہی تھی۔ اب تو اتنی مہارت حاصل ہو گئی ہوئی تھی کہ ان کو ایک پل نہ لگتا باہر کی دنیا سے اپنا ذہنی رابطہ توڑنے میں۔ اگر ایسے وقت میں کوئی پاس آتا تو 2-3 سیکنڈ میں سنبھل جاتی۔ سب سے زیادہ احتیاط بیٹے کے سامنے برتی جاتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جھوٹ بولنا آسان نہ تھا۔ اگر اس کو شک بھی ہو جاتا کہ وہ روتی رہی ہیں تو اگلے کئی گھنٹوں تک ان کے پاس سے نہ ہلتا۔ انسان چاہے جتنا بھی دوسرے انسان کا پیرا دے، دوسرے کے دل و دماغ پر پوری رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ تک نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ بیٹھا انسان مختلف اوقات میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اندر کی داستان ایسے ہی ہے جیسے صاف ڈائری کے اوپر سیکریٹ پین کے ساتھ میسج لکھنا، جو کہ صرف ایک خاص قسم کی روشنی پڑنے پر سے ہی واضح ہوتا ہے۔ سال کے بیشتر دن تو وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کے دھندوں میں گم ہو کر اپنا آپ بھولے رکھتی تھی، مگر جو ہی فروری کا مہینہ قریب آنا شروع ہوتا ان کے زخم ہرے ہونے شروع ہو جاتے۔ اپنی شال کے ساتھ رگڑ کر آنکھیں صاف کر دیں، وہ اپنی سوچوں میں الجھی رہیں۔ اب باہر گاڑی کی آواز سے چونکی۔ نعمان جالے کو چھوڑ بھی آیا تھا، وہ سیدھا ادھر ہی آیا تھا، ان کے برابر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ دادو، ہمت مت ہارا کریں، آپ کا بیٹا آپ کی وجہ سے کھڑا ہے۔ جس دن آپ ٹوٹ گئیں وہ بڑی بری طرح سے بکھرے گا۔ بوڑھی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر نمی تیر گئی۔ بیٹے، تم غلط فہمی کا شکار ہو، میں اس کی ہمت نہیں ہوں، وہ میری ہمت ہے۔ پر کیا کروں بیٹے، ماں ہوں، اولاد کا غم ماں سے زیادہ کس کو ہوگا؟ بیٹے، میں کوئی زندہ تھوڑی ہوں، میں تو اسی دن وہیں مر گئی تھی جس دن میرے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھی تھیں، میرے بے قصور بچے اتنی بے دردی سے مار دیے گئے۔ ہائے، مجھ بدنصیب نے وہ دن بھی دیکھنا تھا جن چہروں کو میں نے دن رات چوما، انہیں چہروں کو خون میں نہلا کر میرے سامنے رکھا گیا۔ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسا دن نہ دکھائے، کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ اب وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ نعمان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری پیاری ماں، آپ تو بڑی بہادر عورت ہیں، حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں، ان لوگوں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج آپ ڈھیر سی دعا کریں، دیکھیے گا آج رات ملاقات ہو جائے گی، پلیز اب نہیں رونا۔ پرنسپل صاحب نے آ کر دیکھ لیا تو جوتا اتار کر یہیں میری دھلائی شروع کر دینی ہے، وہ سمجھے گا میں نے آپ کو رلایا ہے۔ اب آپ ادھر اکیلی نہیں بیٹھیں گی، چلیے اٹھے ماں بیٹا چل کر درخانے سے چائے کی فرمائش کرتے ہیں، اللہ کرے فریج میں کوئی کیک رکھا ہوا ہو۔ پچھلی دفعہ میں بازار سے کھوپرے والے بسکٹ لا کر رکھ گیا تھا، پر اب تک تو وہ گدھا سب چٹ کر گیا ہوگا۔ دادی بالآخر مسکرانے پر مجبور ہو ہی گئیں، وہ ان کو ویسے ہی ساتھ لگائے اندر لے گیا۔ کسی کی حق حلال کی روزی پر لات مارنا کہاں کا شرافت ہے؟ جالے نے ایک مریضہ کو داخل کیا تھا، اس کو دیکھ کر کمرے سے نکلی ہی تھی جب ایک دم شیر بخت سامنے آیا۔ توبہ ہے شیر بخت، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو نا، تم کیسا طبیب ہو؟ میں صبح 6 بجے کا تمہارا ہاسٹل کے سامنے بیٹھا تھا اور تم اس نعمان خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ادھر آ گیا۔ ہم تو رات تک ادھر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ وہ تو بھلا ہوئے درخانے نے بتایا، ڈاکٹر بی بی تو کب کا چلا بھی گیا ہے۔ بتاؤ نا بھلا یہ کوئی شرافت ہے؟ یالے کا منہ حیرت سے واہ ہوا، پھر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر بولی، میں کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہوں جو تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں۔ تمہیں اب میرے ساتھ آنے جانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے راستے کا علم خود ہو گیا ہے، خود آیا جایا کروں گی۔ یہ بات نہیں جانتا ہے، تم کو ایک غریب کا نوکری چھین کر کیا ملے گا؟ آج تمہاری وجہ سے میرا گل بدن بھوکا رہا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ میرے سے اللہ پوچھے گا۔ ہاں بھائی شیر خانہ، گل بدن کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو سیدھا جواب دے گا کہ اے اللہ مہربان اس ڈاکٹرنی سے پوچھو، اس کی وجہ سے ہمارا سارا دن برباد ہوا۔ ایمانداری سے نوکری پر گیا تھا، پر اس نے کو دھوکہ دیا ہے، بڑی بری بات ہے۔ یعنی تم اللہ کے ہاں میری شکایت کرو گے؟ گدھے کہیں گے، اللہ پاک نے الٹا تمہیں دھر لینا ہے کہ تم آنکھیں کان بند کر کے دروازے کے باہر ہی کیوں بیٹھے رہے؟ اگر میں نہیں آئی تھی تو اٹھ کر واپس اپنے گھر چلے جاتے نا، اپنی گل بدن کے پاس۔ اف، نام دیکھو ذرا، گل بدن، اب تو مجھے شک ہو رہا ہے۔ صبح ساری لڑکیاں سچ ہی کہہ رہی تھیں۔ پھر یاد آنے پر بولی، تم خواتین کے کلینک والے حصے میں نہیں آ سکتے، یہاں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً نکلو، ورنہ ادھر ہال میں بڑی تگڑی سی پٹھانی بیٹھی ہیں، انہوں نے تم کو ادھر آتے دیکھا تو جوتے کھاؤ گے۔ شیر خان ذرا بھی متاثر ہوتا دکھائی نہ دیا۔ اس گاؤں کا سارا عورت میرا ماں بہن ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، چاہے تو آ کر دیکھ لو۔
یہ کہہ کر وہ ہال کی جانب بڑھ گیا جدھر یالے کا ڈیسک تھا۔ یالے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اس کے پیچھے آئی کیونکہ وہاں موجود خاتون پہلے ہی یالے کو پردہ کرنے کا مشورہ دے چکی تھیں۔ وہ خود بھی گاؤں کی بیشتر خواتین کی طرح بلوچی کڑھائی سے بنی رنگا رنگ چادر اوڑھے ہوئے تھیں۔ یالے کے قدم دروازے میں ہی رک گئے کیونکہ شیر خان جا کر سیدھا اسی خاتون سے باتیں کرنے لگا تھا۔ یالے کی سمجھ میں صرف سلام دعا ہی آئی تھی۔ اس گاؤں میں کئی لوگ مری بلوچ تھے اور کئی پٹھان تھے۔ کوئٹہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں زیادہ تر وہ لوگ آباد تھے جن کے آباء و اجداد کا تعلق بلوچستان سے ہی رہا تھا، مگر شہری زندگی کی سہولیات انہیں دور دراز علاقوں سے شہری آبادی کے قریب لائی تھیں۔ یہاں سے کوئٹہ کا سفر صرف گھنٹہ ڈیڑھ کا تھا۔ بلوچستان کا وہ علاقہ جس میں زیادہ بلوچ آبادی پائی جاتی ہے، وہاں نہری پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے وہاں دھول و گرد کے پہاڑ زیادہ نظر آتے ہیں، مگر وہ علاقہ جہاں زیادہ آبادی پختون ہے، وہاں پانی ہونے کی وجہ سے ہریالی نظر آتی ہے۔ یالے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جو خاتون داخل ہوئی تھی اس کے ساتھ آنے والوں کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ میں نے ابھی کی خوراک دے دی ہے، امید ہے شام تک مریضہ کا بخار اتر جائے گا، تب گھر جا سکتی ہے۔ پر ڈاکٹر صاحبہ، ہم تو بہت دور سے آیا ہے، شام سے پہلے ہم کو واپس پہنچنا ضروری ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ مریضہ کو ادھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کل آ کر لے جانا۔ فکر نہ کرو، رات کو میں اس کے ساتھ ہی یہاں رکوں گی۔ شیر بخت ادھر کا چوکیدار ہے، کوئی غیر آدمی نہیں اندر نہیں آتا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر ہم اس کو ادھر اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم دوا دے دو تاکہ ہم وقت سے نکلیں۔ یالے نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، یہاں کے لوگوں کے اپنے طور طریقے اور رواج تھے۔ یالے باہر سے آئی تھی، اس لیے پوری طرح سے ماحول کو سمجھنے میں کچھ دیر لگنی تھی۔ ٹھیک ہے، مریضہ کی ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ کو جانے کی اجازت ہے، پر میں جو دوا دوں اس میں غفلت نہ برتی جائے، وقت سے دوا دینا اور کل یا پرسوں آ کر دوبارہ سے دکھا دینا۔ مریضہ کے ساتھ والی دونوں عورتوں نے تسلی دی اور اندر اپنی مریض کے پاس چلی گئیں۔ یالے اگلے مریض کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شیر خان اس دوران وہاں سے چلا گیا۔ یالے کو علم نہ تھا باہر گیا ہے یا صرف وہاں سے ہٹا ہے۔ ایک 10 سالہ بچی اپنی دادی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس بچی کا دایاں کان سوج کر لٹک رہا تھا۔ پوچھنے پر علم ہوا بچی نے کڑھائی والی سوئی سے اپنی دوست کے ساتھ مل کر کان میں چھید کیے تھے۔ ایک کان تو ٹھیک تھا، مگر ایک میں پانی پڑ کر اچھا خاصا انفیکشن بن چکا تھا۔ کان میں ڈالا ہوا ایئر رنگ مکمل طور پر جل میں دھنسا ہوا تھا۔ یالے کو جھرجھری سی آئی۔ یہ اس نوعیت کا اس کے پاس آنے والا پہلا کیس تھا۔ اس کی اتنی حالت خراب کر کے کیوں لائے ہیں؟ ابھی میرے پاس تو اینستھیزیا کا انتظام بھی نہیں ہے، اور جب تک اس کا ایئر رنگ نہیں نکالا جائے گا اس کو سکون نہیں آنا۔ کاٹے سوا ایئر رنگ نکلنا بھی نہیں ہے، جو میرے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈاکٹر صاحب کی مدد لینی پڑے گی۔ آپ ان کو کمرہ نمبر 2 میں لے جائیں، میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتی ہوں۔ اس 10 سالہ بچی کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہی کرنے والی بات ہو گئی۔ دوسری جانب پیغام بھجوایا، جس کا جواب یالے کی مرضی کا نہ آیا۔ کمپاؤنڈر نے درمیان والے دروازے سے سر نکالا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہاؤس کال پر گئے ہوئے ہیں، واپس کب تک آتے ہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو آلات مہیا کر دوں، ورنہ پھر مریض کو کل واپس بلا لیں۔ اس نے اس کے جواب سے مایوس ہو کر اگلا پلان سوچا۔ بچے کی دادی سے پوچھا کیا وہ کل واپس آ سکتی ہیں؟ انہوں نے انکار کرتے ہوئے بتایا دور سے آئی ہیں، ہر روز اتنا سفر کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ یالے نے شاہد خان کمپاؤنڈر سے آلات منگوائے اور ساتھ مددگار کے طور پر بھی اسی کو کھڑا کر لیا۔ اسپرٹ کے ساتھ کان کو اچھے سے صاف کرتے ہوئے اس کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ یہ عشق آسان نہیں۔ اپنی سوچ پر خود کو ہی ہنسی آئی۔ اس کے ذہن میں وہ دن گھوم گئے جن کی یاد بھی اس کے تصور کے پردے پر دھندلی تصویروں جیسے رہ گئی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے بازو پر اپنا سویٹ بینڈ باندھ کر بلڈ پریشر چیک کیا کرتی تھی، کبھی چمچ منہ میں دے کر ٹیمپریچر نوٹ کرتی۔ اس کی ایسی ہی حرکتیں دیکھ کر ماں نے ڈاکٹر کی پلاسٹک سے بنی کٹ لا کر دی۔ پھر تو یالے کبھی باپ کے پیچھے پڑی ہوتی، کبھی دادی کی ہڈیاں دیکھی جا رہی ہیں، دادی کے ٹوٹے دانتوں کو واپس ان کی اصلی حالت میں لانے کے لیے چینی کی پوڑیاں بنا کر ان کو پانی کے ساتھ کھانے کا بولتی۔ دادی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی، ساتھ ہی اس کو ڈھیر سارا پیار ملتا۔ ماں بڑے یقین سے کہتی میرا بچہ تو ابھی سے ڈاکٹر ہے، بڑی ہو کر تو بس ڈگری لے گی، تجربہ آج کما رہی ہے۔ چہرے پر پہنے ماسک نے ایک آوارہ آنسو کو چھپا لیا۔ منظر کے آگے چھانے والی دھند کو اس نے چادر کے پلو سے رگڑ دیا۔ ایک کلک کی آواز کے ساتھ ایئر رنگ کٹ گیا۔ آلے کے ساتھ دونوں حصے کان سے نکال لیے۔ زخم سے خون نکل آیا تھا۔ اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد مرہم وغیرہ لگا دی۔ یہ اتنی بری جگہ پر زخم ہے، عام پٹی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی، سر کے بالوں کی وجہ سے بہت جلد پھسل کر ڈھیلی ہو جائے گی، اس لیے کان کے اوپر ہی ٹیپ لگا رہی ہوں، احتیاط کیجیے گا۔ پانی وغیرہ سے پورا پرہیز رکھنا ہے، ساتھ میں دوا دے دیتی ہوں، روز ایک دفعہ کھول کر اچھے سے زخم کو صاف کرنے کے بعد مرہم لگانی ہے اور اسی طرح ٹیپ کر دینا۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں خشک ہو جائے گا، ساتھ میں اینٹی بائیوٹک دیتی ہوں جس میں کوئی ناغہ نہ آئے۔
بچے کی دادی کو آدھی سمجھ آئی، باقی کی آدھی شاہد خان نے اپنی زبان میں سمجھا دیا۔ وہ بوڑھی عورت یالے کا منہ چوم کر دعائیں دیتے ہوئے اپنی پوتی کو لے کر چلی گئی۔ شاہد خان نے مسکراتے ہوئے اپنی رائے دی، آپ سردار کے رشتہ دار ہیں، اس لیے سارے گاؤں والوں نے آپ کا دل سے استقبال کیا، مگر اب یہ آپ کا اخلاق اور رویہ ہے جو لوگوں میں آپ کو بڑی جلدی بڑا مقبول کر رہا ہے۔ میرا گاؤں یہاں سے 2 گاؤں پیچھے ہے، وہاں ہر ایک کو آپ کا پتہ ہے۔ شکریہ شاہد خان، کیا میں سمجھوں تم نے اپنے گاؤں والوں میں میری مشہوری کی ہے؟ شاہد خان 20-22 برس کا شرمیلا سا نوجوان تھا، ابھی بھی شرمیلی سی مسکراہٹ سمیت بولا، نہیں میم، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ پہلے ہی دن میرے گاؤں کی 2 خواتین ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی، مگر خوش قسمتی سے اس دن آپ یہاں موجود تھیں۔ بس انہوں نے واپس جا کر خبر عام کی، اور گاؤں دیہات میں خبر بڑی جلدی پھیلتی ہے۔ یہ تو ہے، پہلے دن میں واپسی پر راستہ بھول گئی تھی، دوسرے دن ہر آنے والی خاتون نے یہی سوال کیا۔ شاہد خان نے کہکا مارا۔ عین اسی لمحے شیر بخت نے باہر والے دروازے سے سر نکال کر ایک لمحے کو اندر جھانکا اور برا سا منہ بنا کر پیچھے ہو گیا۔ شاہد خان اجازت لے کر چلا گیا، پر یالے کو شیر خان کے عمل پر اگلا سارا وقت حیرت ہی ہوتی رہی۔ آج وہ 7:30 بجے فارغ ہوئی تھی، باہر اچھا خاصا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا آج دادی کی جانب سے ڈرائیور کے ہاتھ آیا تھا۔ دماغ میں سوچ رہی تھی کس طریقے سے شکریہ کہنا چاہیے، جب بیگ کندھے پر ڈال کر ان میں سے دستانے نکالتی ہوئی باہر آئی ہی تھی کہ تھڑی پر بیٹھے شیر خان کو دیکھ کر بری طرح چونکی، حیران ہوئی، پھر ڈھیر سا غصہ آیا۔ کیا تم صبح سے ایسی ٹھنڈ میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو؟ شیر خان اس کی آواز سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا۔ ادھر بیٹھ کر میں نے اپنا برف کا بت بنانا ہے کیا؟ میں تو چائے والے کے کھوکے پر تھا، اس نے مجھے نوکری دیا ہے۔ عجیب انسان ہو، آخر کتنی نوکریاں کرنے کا شوق ہے؟ یار طبیب، شوق کا بات نہ کیا کر، کیونکہ میرا دل کو تکلیف ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ دونوں اب واپسی کے رستے پر گامزن تھے۔ اندھیرا تو تھا، مگر یہ شکر تھا کہ سڑک پکی اور سیدھی تھی، دشواری کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ میرے کو پائلٹ بننا تھا، پر ارے واہ، اتنا کمال کا شوق تھا تو پورا کیوں نہیں کیا؟ ضرور پڑھائی سے جان جاتی ہوگی۔ جواب میں شیر خان نے لمبی خاموشی کا لمبا وقفہ دیا۔ جب یالے کو امید ہو گئی کہ نہیں بولے گا، تبھی وہ مدھم آواز میں بولا، میں نے 5ویں میں کوئٹہ بورڈ سے ٹاپ کیا تھا۔ اگر یقین آئے تو سردار کے دفتر میں جا کر دیکھنا، اخبار کا ٹکڑا فریم ہو کر دیوار میں لگا ہے، اس میں میری تصویر ہے۔ یالے کے قدم رک گئے۔ آج تو یہ گندے سے حلیے والا لڑکا حیران پریشان کر رہا تھا۔ تو آگے کیوں نہیں پڑھا؟ تم جان کر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی تجسس ہوا ہے۔ اگر تم اتنے اچھے طالب علم تھے تو تعلیم جاری رکھنی چاہیے تھی۔ یار طبیب، تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف اسکول ہی تو واحد جگہ نہیں ہے نا۔ میں نے اسکول سے کچھ ایسا نہیں سیکھا تھا جو مجھے زندگی کی دھوپ سے بچا سکتا، مگر زندگی کی دھوپ میں کھڑے ہو کر میں نے وہ سبق سیکھے ہیں جو انسان کسی علمی درسگاہ سے نہیں سیکھ سکتا۔ یالے کو لگا اس کے ساتھ چلنے والا لڑکا وہ نہیں جو بظاہر نظر آتا ہے، بلکہ وہ کوئی درویش معلوم ہوا۔ تم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھی؟ یہ باتیں میں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھی ہیں، مجھے یہ سب سکھا کر اب وہ خود بڑا روتی ہے۔ یالے نے ایک دم اس کو کندھے سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ تم کون ہو؟ کیا کالیا کی کچھ لگتے ہو؟ شیر بخت نے اس کو تعجب سے دیکھا۔ میں نے سردار کو بتایا تھا تم پر ضرور کسی جن کا سایہ ہے۔ ابھی پھر کیا کوئی حاضری کا وقت ہے؟ مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ اے خانہ خراب، میں شیر بخت خان ہوں۔ تم جن ہے تو ہوے گا، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور کالیا کون ہے؟ یالے جیسے ہوش میں، میرے میں جن نہیں آتا، میں خود ہی جن ہوں۔ چلو جلدی، باتوں میں دیر کر رہے ہو۔ دونوں ایک دفعہ پھر چل پڑے۔ 2 سیکنڈ بعد شیر خان بولا، میں نے تم کو شاہد خان کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا، مجھے کو اچھا نہیں لگا۔ تم آئندہ اس کو فری ہونے کا موقع نہیں دے گا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کیا سوچ کر تم نے ایسی بات کہی؟ دیکھو طبیب، تم اچھا لڑکی ہے، لڑکوں کی طبیعت سے واقف نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے معصوم بن کر بات کرتا ہے، پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر فخر جتاتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میرا لیکس لیک ہے۔ لڑکوں کو یہی لگتا ہے کہ جب کوئی لڑکی ان کے ساتھ بات کرتی ہے، ہنستی ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے وہ لڑکی ان کو پسند کرتا ہے۔ وہ خود کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے۔ تم سردار کا رشتہ دار ہے، اس لیے ہمیں کسی آدمی سے بات نہیں کرنا۔ یالے نے دل میں سوچا، دادی نے جھوٹ میں مجھے اپنی رشتہ دار ظاہر کیا ہے، اور اب یہ بھولے لوگ اسی بات پر یقین کیے بیٹھے ہیں۔ اسی بات آگے بڑھائی نہیں، پر آج وہ صحیح معنی میں شیر بخت خان سے متاثر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولی، ویسے شیر خان، اگر تم نہا دھو کر صاف ستھرے بن کر آیا کرو تو میں تمہارے لیے ایک نوکری نکال سکتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں سردار سے بات کر سکتی ہوں۔ تنخواہ کیا دے گا؟ وہ چائے والا کیا دیتا ہے؟ اس نے ابھی تک کوئی نہیں دیا، آج پہلا دن تھا، پر کل سے مجھے 10 روپیہ دہاڑی دے گا۔ کیا؟ یالے کو لگا وہ یقیناً مذاق کر رہا ہے۔ دیکھو تم اس وقت ایسے نہ چیخے مارو، ادھر راستے میں قبرستان بھی ہے، کوئی بھوت نہ ادھر کو آ جائے۔ میں دن کی روشنی میں یہاں سے بڑی دفعہ گزر چکی ہوں، کہیں قبرستان نظر نہیں آیا، اور تم 10 روپے دہاڑی کے لیے اتنی محنت کرو گے؟ میں تمہیں 100 روپیہ دن کا دینے کو تیار ہوں، پر شرط وہی ہے، نہا دھو کر خوشبو لگا کر آنا ہوگا۔
میں خوشبو کسی کی چوری کر کے لگاؤں گا، اگر تم مجھے پکا 100 روپیہ دے گا تو میں کپڑے بھی کسی کے اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی بات کرتے کرتے چونکا۔ یالے لکڑی کا دروازہ باہر سے کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے سے بولا، تم ادھر کہاں جا رہا ہے؟ مگر وہ روکے بغیر دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ مجبوراً شیر خان کو بھی ادھر کو آنا پڑا۔ دوپہر 2 بجے وہ کوئٹہ سے آتے ہی تیار ہو کر ایک جرگے میں شرکت کے لیے چلا گیا تھا، جہاں سے دن ڈھلے آمد ہوئی۔ تب سے اب اپنے آفس میں بیٹھا کل سے پیچھے رہ جانے والا کام دیکھ رہا تھا۔ نئی آنے والی پوسٹ کھول کر پڑھنے کے بعد جن کا جواب دینا جانا ضروری تھا، ان کا جواب لکھ کر لفافوں میں سیل کر کے اوپر مہرے لگا کر ان کی مخصوص ٹوکری میں رکھا، جہاں سے کل اخبار دینے آنے والے ڈاکیے نے یہ خط ڈاک خانے لے کر جانے تھے۔ اخبار والا ہفتے میں 7 دن بلا ناغہ آتا اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ اس کے بعد ای میلز کی باری آئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر تمام استادوں کی تنخواہ خاکی لفافوں میں ڈال کر لفافے کی پشت پر نام لکھے۔ اس سب کے دوران اس نے سر پر پہنی روایتی بلوچی پگڑی بھی نہیں اتاری تھی، جو وہ تب پہنتا جب جرگہ ممبر کی حیثیت سے اس کو کہیں شرکت کرنا ہوتی۔ کالے شلوار سوٹ پر ڈارک گرے جیکٹ اور سر پر دونوں طرف لمبے پلوؤں والی بلوچی دستار گھنی مونچھوں کو بل دے کر سیٹ کیا ہوا تھا، پر اس کے حلیے کے برعکس اس کا چہرہ رئیسوں، نوابوں اور سرداروں سا کرخت نہ تھا۔ چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی نرمی اس وقت بھی برقرار تھی۔ پورے انہماک سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ جب فون کی گھنٹی بجی، ویسے ہی مصروف انداز میں کال اٹھائی۔ ہیلو، دوسری جانب دادی تھی۔ ماں صدقے جائے، یہ دنیا کے دھندے تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کل شام کے گھر سے نکلے ہوئے ہو، کچھ بوڑھی ماں کا ہی خیال کر لینا تھا۔ مانا کام ضروری ہے، پر میری جان اپنا خیال کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ انسانی جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے فری ہاتھ سے دونوں آنکھیں مسنی۔ آج کھانے میں کیا مل رہا ہے؟ چٹورے، آج نعمان کی فرمائش پر حلیم بنی ہے، ساتھ میں ابلے چاول، رائتا اور میٹھے۔ میٹھے میں درخانے نے ہی کچھ کسٹرڈ سا بنایا ہے، فروٹ اور جیلی وغیرہ ڈال کر، پتہ نہیں کیا نام لے رہی تھی، شیرین سا کچھ۔ ایک تو آپ مجھے نئے نئے کھانوں کے نام بھی آسانی سے یاد نہیں ہوتے۔ وہ جو بادام اور مربے میں آپ کے لیے لاتا ہوں، وہ اپنے بچوں کو کھلانے کے بجائے خود کھایا کریں تو ایسا کیوں ہو؟ اچھا، اب تو میرے بچوں کے خلاف نہ شروع ہو جانا۔ بس کام ختم ہوا یا نہیں؟ چھوڑ کر جلدی سے گھر آؤ، میں کھانا لگواؤں۔ جو حکم ملکہ عالیہ، غلام ابھی 10 منٹ میں ہی حاضر ہوتا ہے۔ دوسری جانب دادی نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا۔ 2 4 جو پرچے سائن ہونے والے تھے ان پر سائن کیے اور سیٹ سے اٹھ گیا۔ ٹارچ دراز سے نکال کر جیب میں ڈالی، دروازہ لاک کر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ کالج کے احاطے سے نکل کر لمبا راؤنڈ لگا کر گھر کو جانے کا ارادہ تھا، جس کو پورا بھی کیا، مگر جب گھر کے عین قریب تھا تو چونک کر رکنا پڑا۔ 2 لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور یہ آوازیں دادی کے باغیچے سے آ رہی تھیں۔ دھیرے سے چلتا دروازے کے قریب آیا تو اسے بھی چوپٹ کھلا پایا۔ تجسس کے ہاتھوں آگے چلتا گیا۔ وہاں لائٹ صرف جانوروں کے کمروں میں ہی تھی، باقی سب اندھیرے کا راج تھا۔ سردی بھی آج معمول کے مطابق ہی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ آج ہاسٹل کی ٹیم نے یہاں دھاوا بولا ہے۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ عین سر پر پہنچ گیا، جہاں کچھ ایسی گفتگو چل رہی تھی۔ شیر خان کے بچے، میں نے تم سے کہا تھا نیچے سے سیڑھی تھام کر کھڑے رہو، تم مجھے یہاں لٹکتا چھوڑ کر خود بندر کی طرح اوپر چڑھ گئے ہو۔ بی بی طبیب، تم تو آدھی رات تک بس 2 سیب توڑ پاتا، مجھے گل بدن کے پاس بھی جانا ہے۔ یہ جو تمہاری گل بدن ہے نا، میرے ہی ہاتھوں۔ چہرے کے اوپر ٹارچ کی تیز روشنی پڑنے سے یالے کی ایک بات وہیں رہ گئی۔ جس شاخ کے سہارے کھڑی تھی، ڈر کے مارے اس پر گرفت ڈھیلی ہوئی، پھر ایسا ہی لگا جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ 2 سیکنڈ بعد پکے ہوئے آم کی طرح سردار کی باہوں میں گری۔ چند سیکنڈ لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ درخت سے گر گئی ہے، پھر حواس کچھ قابو کر کے اندازہ لگایا، شکر ہے گرنے سے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ پر چوٹ کیوں نہیں آئی، اس کا جواب نیچے گری ٹارچ کی روشنی نے دے دیا، جو سیدھی سردار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جالے نے ایک زور کی چیخ ماری اور تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی۔ میں انتہائی شرمندہ ہوں، میرا گرنے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارا قصور اس الو کے پٹھے شیر خان کا ہے۔ اس کو میں نے اپنی مدد کے لیے یہاں نیچے کھڑا کیا تھا، یہ مجھے دھوکہ دے کر اوپر چڑھ گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں، میں سیب چوری بالکل نہیں کر رہی ہوں، میں نے دادوں کو ان کے پیسے دینے ہیں۔ اصل میں انہوں نے مجھے دوپہر کا کھانا بھیجا تھا، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے سوچا ان کو ایپل پائے بنا کر کھلاتی ہوں، چونکہ آج صبح میں نے یہاں ہرے سیب دیکھے تھے، بس وہی لینے آئی ہوں۔ آپ چاہیں تو شیر خان سے پوچھ لیں۔ بتاؤ نا شیر خان۔ شیر بخت یا تو بہرا تھا یا اس کے نزدیک نئی پیدا ہونے والی صورتحال کوئی اتنی پریشان کن نہ تھی۔ طبیب، تم نیچے پڑا بالٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس میں سیب پھینکوں، جلدی کرو۔ یالے نے ڈرے ہوئے ایک نظر سردار کی جانب دیکھا، خیف سے مسکرائی اور اپنی چادر کا پھلو پھیلا کر درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پھینکو۔ یالے کے کہنے کی دیر تھی، شیر بخت نے سیب برسانے شروع کر دیے، جن میں سے زیادہ یالے کے سر پر لگے اور کوئی ایک آدھ چادر میں گرا۔ پہلی دفعہ سردار کو بولنا پڑا۔ آپ دونوں کی کارکردگی پر میرے دل سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ واقعی دنیا میں عجوبوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔
اسے شیر بخت کی بتائی بالٹی اٹھا کر یالے کے قریب رکھی، پھر نیچے گری ٹارچ اٹھا کر ہر طرف بکھرے سیب سمیٹنے میں یالے کی مدد کی جو اب تک شرمندہ سی تھی۔ شیر بخت نیچے اترو، یا رات کے وقت کوئی بے وقوف ہی درختوں پر چڑھتا ہے؟ سردار کی بات پر فٹ جواب آیا، میں نہیں چڑھنا تھا، پر یہ طبیب کی وجہ سے پودے کو تکلیف دیا، پر اب میری ایک بات پر یقین تو آ گیا ہوگا نا؟ کون سی بات پر؟ یہی کہ اپنا طبیب پر کسی جن بن کا سایہ ہے۔ یالے جو پہلے ہی خفیف سی ہو رہی تھی جھک کر بالٹی سے 2 سیب اٹھائے اور شیر بخت کا نشانہ لے کر رکھ کر اسے باری باری دونوں سیب مارے، ایک سر پر لگا دوسرا کمر پر۔ وہ دہائی دیتا ہوا نیچے آیا، ہائے میرا اماں، میں مارا گیا۔ خاموش ماحول میں یالے کا کہکا جل ترنگ بن کر بکھرا۔ شیر بخت کے بولے جملے پر اس کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ سردار بڑی مشکل سے سنجیدہ بنا کھڑا تھا۔ شیر بخت اب سردار کو جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، اب آیا میری بات کا یقین؟ شیر بخت سیبوں والی بالٹی اٹھا کر ناراضگی سے آگے چل پڑا، اس کے پیچھے سردار، اور سب سے پیچھے آنکھوں میں آیا پانی چادر سے صاف کرتی یالے۔ ابھی تک ہنسی کا دورہ ختم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ لوگ مین دروازے سے جانے کی بجائے پچھلے شارٹ کٹ سے اندر گئے۔ دادی کچن میں تھیں، ان کو دیکھتے ہی یالے نے بلند نعرہ لگایا، ہائے میرا اماں، میں مارا گئی۔ دادو نے تعجب سے اس کے سرخ ٹماٹر ہوتے گالوں کو دیکھا جو سیدھی سنک کی جانب بڑھ گئی۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد مڑی تو نظر سردار پر گئی جو ماں سے مل رہا تھا۔ دادی اس کے کندھوں تک آ رہی تھی، پر یالے تو خوشگوار حیرت سے اس کے سر پر سجی دستار کو دیکھ رہی تھی۔ ارے آج تو آپ اصلی والے سردار لگ رہے ہیں۔ بے اختیار منہ سے ستائش کے جملے نکل گئے۔ دادی اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے مسکرا دیں۔ سردار نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، تھینک یو مس گل۔ جبکہ سیبوں والی بالٹی ابھی تک لے کر کھڑا شیر بخت برہمی سے بولا، سردار اگر سردار نہیں تو کیا باجا بجانے والا لگے گا؟ تم اب تک اتنا وزن کیوں اٹھا کر کھڑے ہو؟ نیچے رکھو اس کو اور چلو ادھر نل سے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھو، میں بھی ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں۔ سردار اس کو ٹوک کر کچن سے نکل گیا۔ دادی کی توجہ یالے کی جانب گئی۔ دوپہر کو کھانا بھیجا تھا، کیا تم نے کھایا؟ اس وقت مجھے اتنی بھوک لگی تھی اور پاستا بنا بھی بڑا مزے کا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آپ کے باغیچے سے سیب لے کر آئی ہوں، بڑے مزے کی ایپل پائی بنا کر کھلاؤں گی۔ دادی میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ ان سے بات کرنے کے دوران درخانے نے جو کھانا ڈشوں میں نکال کر کاؤنٹر پر رکھا تھا وہ اٹھا کر میز پر لگانے لگی۔ دادی نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں کھانا وانا بنانا بھی آتا ہے؟ کوئی خاص بڑی شیف نہیں ہوں، پر میری تائی کو شوق تھا کہ گھر کی ہر لڑکی کو ہر کام کا ہنر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے لڑکی چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، ہمارا مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر اس کی ڈگریوں کی آرتی نہیں اتارتا، بلکہ اچھا کھانا چاہتا ہے، وقت پر کپڑے دھلے پہننا چاہتا ہے۔ وہ یہ احساس ہمہ وقت مانگتا ہے کہ بیوی کے ہر عمل اور بات سے یہ ظاہر ہو وہ اپنے شوہر کی ہر غلط درست کو آمین کہے گی، اور جب اس کا جی چاہے گا وہ اس کو کوڑ مغز، کاہل اور سست اور جاہل بول کر اپنے احساس برتری کو دوام دیتا رہے گا۔ اوپر سے بھلا ہو ہمارے دینی علماء کا، انہوں نے بھی آج تک ایک ہی بات پر زور دیا ہے، ان کا سارا دین آ کر 4 شادیوں کی اجازت پر اور مرد کے حاکم بنائے جانے پر ختم ہوتا ہے۔ بس یہی ایک بات مردوں نے پلے باندھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مرد کو حاکم کا درجہ دیا ہے تو مرد نے عورت کو ڈور ڈنگر کا درجہ دے دیا۔ پڑھی لکھی اور باشعور عورت صرف وہی پسند کی جاتی ہے جس کا اس مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر وہی عورت اس کی بہن، بیوی یا ماں کی صورت میں گھر پر موجود ہو تو وہ صرف گھر کی عورت ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ پر دادی میری جامعہ کی باجی نے ایک دفعہ کہا تھا، اسلام کوئی بے تکا قدامت پسند اور انسانوں پر ظلم کرنے والا دین نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت ضابطہ حیات ہے کہ اس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب و کجی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، اسلام جس کو زیادہ اختیار دیتا ہے اس کا اتنا رتبہ ہی تو بلند کرتا ہے، مگر اس کے فرائض بھی ویسے ہی سخت ہوتے ہیں۔ اگر ایک حاکم عیار مکار ہوگا، لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرے گا، عوام پر کوئی فرض نہیں کہ وہ اس کی پیروی کریں، کیونکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی عورت کو جان و مال کا تحفظ نہ دے سکے، اس کی وہ جائز خواہشات جو اس کے اختیار میں ہوں اور وہ پھر بھی پوری نہ کرے، اپنی عورت کا حق باہر لٹا کر آئے، بے جا منہ ماری کرے، عزت نہ دے، ایسا مرد کبھی بھی عورت کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ دادی درخانے اور شیر بخت حیرت سے اس کو سن رہے تھے، جو کرسی پر ایک پاؤں اوپر کرسی پر رکھ کر بیٹھی جانے کے جذبے کے تحت بولے چلی گئی، چہرے پر انجانے درد کی کیفیت تھی۔ سردار کے قدم دہلیز کے باہر ہی تھم گئے، وہ تو ابھی تک اس قرب کے زیر اثر تھا، یہ لڑکی نئے انداز میں اس کو متوجہ کر گئی تھی جو ابھی بھی کہہ رہی تھی، مجھے اپنی مشرقی عورت پر بڑا پیار آتا ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کی بدولت اپنی ساری زندگی گروی رکھتی ہے، ایک ذرا بازار تک جانا پڑے تو یہ لمبی لوگوں کی لائن سے اجازت طلب کرتی ہے، ساس سے، سسر سے، نند کو تو ناگوار نہیں گزر رہا، شوہر کے کپڑے تک دھونا بیوی کا فرض نہیں ہے،
مگر ہماری عورت ایک شوہر ہی کیا اس کے سارے خاندان کے کپڑے دھوتی ہے، کھانے بناتی ہے، دن رات برتن دھو دھو کر بے حال ہو رہی ہوتی ہے، دن سے رات تک شوہر کے گھر بچوں کی نگرانی کرتی ہے، اس کی وفادار رہتی ہے۔ مرد پھر بھی روب ڈال رہا ہوتا ہے، کھانے میں نمک تیز ہے، روٹیاں اتنی اکڑی ہوئی ہیں۔ یہ سب وہ صرف ایک غلط فہمی میں کیے چلا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے عورت پر حاکم مقرر کیا ہے۔ داری تو خاموشی سے سنتی جا رہی تھی، مگر وہ خاموش نہ رہ سکا، گلا کھنکار کر اندر آیا، اپنی سیٹ سنبھال کر یالے سے مخاطب ہوا۔ مس گل، پہلے نمبر پر تو میں یہ کہوں گا، اتنی سی عمر میں اتنے گہرے تجزیے پر آپ واقعی نام کی حقدار ہیں۔ جو بات آپ نے کہی سچ ہے، مگر پورا سچ نہیں ہے۔ تصویر کا ہمیشہ ایک رخ ہی جاذب نظر ہوتا ہے، دوسرا رخ بڑا بے کشش اور بدرنگ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو چھپا کر اندھیرے میں رکھ کر صرف روشن پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ مگر آپ کا تجزیہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والی زندگی کے بارے میں ہے، میرا دن رات کا واسطہ باہر کی دنیا سے ہے۔ آج میں جس کیس کا فیصلہ سنا کر آیا ہوں، جانتی ہیں وہ کس نوعیت کا کیس تھا؟ وہ ایک شادی شدہ 4 بچوں کی ماں ہے، اس کا مرد اسلام آباد میں نوکری کرتا ہے، رہتا بھی ادھر ہی ہے، ہر مہینے گھر آ کر بیوی کے ہاتھ پر اپنی کمائی رکھتا ہے جب وہ گھر پر نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی ہر سیاہ سفید کی مالک ہے، اور اس عورت نے کیا کیا ہے، اپنے ہی مرد کے چچا زاد کے ساتھ پہلے فون پر سلام دعا قائم کی، پھر گھر پر اس کا آنا جانا شروع ہوا۔ کسی نے زیادہ بات اس لیے نہیں اچھالی کہ اپنا ہے، پر اس عورت نے اپنے شوہر کی حق حلال کی کمائی اس آدمی پر لٹانی شروع کی، اپنا زیور بیچ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہی مرد اسی عورت کے گھر میں اسی کی جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے فرار ہو گیا ہے۔ مس گل، کیا آپ کو اپنے معاشرے کی ایسی عورت سے بھی پیار ہے جس کے مرد نے اپنی حیثیت کے مطابق ہر نعمت دی، عزت دی، تحفظ دیا، اپنے بچوں کی ماں ہونے کا اعلیٰ رتبہ دیا، اور وہ عورت ایسے انسان کے گھر کو آگ لگا کر خاک کر گئی جیسے اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کا بچپن ختم کر دیا، جس کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہو، جنت اس کے قدموں میں رکھ دی ہو اور وہ اسی کے ساتھ کھیل جائے؟ یقین مانے یہ تو ایک مثال ہے، میں آپ کو ایسے ہزار آنکھوں دیکھ کے واقعے بتا سکتا ہوں۔ اور اب اگر وہ باپ اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی بیوی اور اس آدمی کو گولی مارے گا، تو بڑے لوگ جوش میں آ کر ہر چینل پر غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کو موضوع بنا کر گرما گرم بحث کریں گے۔ 4 دن سیاست چمکائی جائے گی، این جی اوز والے اپنی راگنی الاپیں گے، اس کے بعد اگلے واقعے کا انتظار ہوگا۔ میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، مرد کا دین 4 سال شادیوں اور حاکمیت کے اختیار پر ختم ہوتا ہے، تو عورت نے بھی تو دین کو نماز روزے تک ہی محدود کر دیا ہے، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ اس کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کس چیز کی جانب توجہ دلوائی؟ جس ہستی نے عورت کو خاک سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا، آج عورت اسی اپنے کو بھول گئی ہے۔ آج اس کو یاد ہے تو بس یہ کہ میرا حسن کتنے دلوں پر بجلی بن کر اتر سکتا ہے، کون سے رنگ میں میرے خد و خال نکھرتے ہیں، جس محفل میں جاؤں وہاں میں بس میرا ہی چرچا رہ جائے۔ یہ آج کی عورت کے ذہن و دل کا حال ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی یا باہر کام کرنے والی۔ اسلام نے کہا ہے عورت چاہے 90 سال کی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اجازت ہے اپنے مرد کے لیے شوق سے شوق رنگ پہنے، زیور پہنے، میک اپ کرے، خوشبو لگائے، جیسا چاہے سنگھار کرے، اس کو پوری پوری اجازت ہے۔ اور ایک نوجوان غیر شرعی غیر شادی شدہ کے لڑکی کے لیے یہی سارے کام زہر ہیں، اس کو ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ہار سنگھار تو دور کی بات شوق بھڑکیلے کپڑے بھی پہنے جو راہ جاتے لوگوں کی توجہ کھینچنے کا باعث بنے۔ مگر آج ہمارا معاشرہ اس حکم کی بالکل الٹ تفسیر ہے، بوڑھے لوگ چاہے میاں بیوی ہی ایک جگہ بیٹھ کر مسکراتے نظر آ جائیں، ان پر ٹھٹھا لگ جاتا ہے۔ اور ویلنٹائنز ڈے پر ہاتھوں میں ہاتھ دیے لو سانگز پر جھومنے والے 2 نامحرم لوگوں کو دیکھ کر کیوٹ بولا جاتا ہے، ان کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہے۔ مس کل، افسوس کی بات یہ ہے آج ہم دین میں بھی پک اینڈ چوز کے فارمولے پر چل رہے ہیں، جو بات پسند آ گئی اس کی حمایت اختیار کر لی، جو دل کو نہ بھائی وہیں چھوڑ دی۔ آپ نے بات ہی ایسی چھیڑ دی کہ حالیہ واقعے کے زیر اثر میں بھی کافی زیادہ بول گیا ہوں، اور اس چکر میں کھانا ٹھنڈا ہو چلا ہے۔ آپ سب پلیز مجھے معاف کریں اور کھانا شروع کریں۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس نے اپنے لیے چاول نکالے۔ یالے کا دماغ نم سا ہو گیا تھا، سر کو جھٹک کر بیدار کرنے کی کوشش کے ساتھ ہی ایک نظر دادی پر ڈالی، جو اپنے برابر بیٹھے شیر وقت کے کندھے پر تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یالے کا منہ حیرت سے کھل گیا، کیونکہ شیر وقت کا چہرہ اور کان لال بوٹی ہو رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی گندی میلی رلی کے ساتھ آنسو صاف کر رہا تھا۔ یالے نے پریشان ہو کر سوالیہ نظروں سے سردار کو دیکھا، جسے یالے کے کچھ کہنے کا ارادہ معلوم ہوتے ہی اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اشارے سے یالے کو خاموشی سے کھانا کھانے کا مشورہ دیا۔ وہ کچھ پل ناسمجھی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ایک دفعہ پھر حیرت ہوئی جب شیر بخت کھانا کھاتے ہی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، کسی نے اس کو نہیں روکا۔ دادی بھی افسردہ سی نماز پڑھنے کا کہہ کر اٹھ گئیں، کچن میں وہ دونوں اور درخانے ہی رہ گئے۔
مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جذباتی پن میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ دادو بھی اداس ہو گئی ہیں اور شیر بخت کو کیا ہوا ہے؟ سردار نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھا اور اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلے مس گل، میں آپ کو ہاسٹل تک چھوڑاؤں، پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ اس کا انتظار کیے بغیر پچھلے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یالے بے دلی سے اٹھی، سنک سے ہاتھ دھوئے اور فرش پر ایک سائڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر درخانے کو شب بخیر کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر سردار دروازے سے تھوڑا دور کھڑا ہو کر گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ قریب آ کر بولی، میں نے اگر ان کا دل دکھایا ہے تو صبح معذرت کر لوں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر آگے کو قدم بڑھاتے ہوئے بولا، فکر نہ کریں مس گل، ان دونوں کو آپ کی نہیں میری باتوں نے دکھ دیا ہے۔ میں نے شیربخت کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے، اس لیے معذرت بھی میری طرف سے ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ کا تکیہ کلام ہے کیا؟ کیا مطلب؟ خیر اصل بات یہ ہے، شیربخت کی فیملی کا تعلق کوئٹہ سے ہے، اس کا باپ اچھا بزنس میں ہے، یہ صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ اس کی والدہ نے کرایہ دار کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کا علم اس کے باپ کو ہو گیا، اس نے اس کی ماں کو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، شیربخت کو بھی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر اس کا بوڑھا نانا رہتا تھا، اس کی ماں کو اسی نے سہارا دیا، پر خود زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ گاؤں آ کر اس کی ماں نے پھر کسی کے ساتھ تعلق بنا کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کو کہا کہ تم واپس اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ یہ 13 سال کا تھا، ادھر بھوک فاقوں سے بھاگ کر باپ کے پاس گیا۔ اس نے سیدھا کہہ دیا، میں تمہیں اپنی اولاد ہی نہیں مانتا ہوں، تم ایک بد کردار عورت کی بیٹی ہو، کون جانے تمہارا باپ کون ہے۔ تب سے یہ یہاں ہے۔ ماں بھی 2 سال بعد نئے شوہر کی مار دھار سے تنگ آ کر واپس آ گئی۔ اب یہ ذہنی طور پر اتنا متاثر ہو چکا ہے، میں نے بڑی کوشش کی یہ تعلیم مکمل کر لے، کوئی نوکری کا سبب بن جائے گا، مگر یہ نہیں مانتا، کہتا ہے جو سبق ماں نے اور زندگی نے سکھا دیے ہیں وہی بہت ہے۔ بیمار ماں کی وجہ سے کہیں دور مزدوری کو بھی نہیں جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کے ساتھ رہنے کی پابندی دی۔ خدا ترسی کی مدد قبول نہیں کرتا ہے تو سوچا اسی طرح 4 پیسے کما لے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر تھوڑے فاصلے پر چلتے ہوئے ہاسٹل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جالے کے الفاظ کہیں کھو گئے تھے، آنکھوں کے آگے بار بار دھند چھا رہی تھی۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اس قدر خطرناک مذاق انسان کے ساتھ صرف زندگی ہی کر سکتی ہے مس گل، میں نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کاش میرے پاس اس سوال کا جواب ہوتا۔ شیربخت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر خواہشیں یوں پوری کب ہوتی ہیں؟ 2 لوگ تو ایک دوسرے کی محبت میں ایسے قدم اٹھاتے ہیں۔ ہر انسان کو جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے، مگر 2 لوگوں کے کیے کی سزا خاندان کا ہر فرد کیوں بھگتتا ہے؟ کیا محبت ایسی ظالم چیز ہے؟ سردار نے ایک پل اس پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑی ہو کر یوں بول رہی تھی جیسے سوال اس سے نہیں اپنے آپ سے کر رہی ہو۔ مس گل، اگر اس تمام عمل کے پیچھے واقعی محبت کا اثر ہوتا، بلکہ اگر محبت موجود بھی ہوتی، تو یقین مانیے ایک دل بھی نہ ٹوٹتا۔ محبت لینے کا نام کب ہے؟ یہ دینے کا نام ہے، جہاں اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچ جائے، ماں جیسے رشتے کا تقدس پامال ہو جائے، ماں کی وجہ سے تمام معاشرے سے اعتماد اٹھ جائے، وہاں بھلا کیسی محبت؟ کیا محبت؟ محبت کو بھی 2 کوڑی کا کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیاوی رشتوں میں ماں اور وہ اولاد کی محبت سے بڑھ کر اگر کوئی اور حقیقت ہے تو براہ مہربانی مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ تو خوش قسمت ہیں جو آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہی مشورہ دیتا جیسے بھی ہو اپنے شوہر سے کمپرومائز کر لیں۔ مگر اب یہ کہوں گا، آپ کا اگر اپنے میاں سے کسی بھی طرح رابطہ ہو، آپ اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیں۔ آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، آپ کو تو یوں فرد سے رشتہ مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس گاؤں میں اللہ آپ کو لایا ہی اسی مقصد کے لیے ہو، یہاں آپ کا جوڑ لکھا ہو۔ یالے جو اندھیرے میں دیکھتے ہوئے بڑے غور سے سن رہی تھی، ایک دم چونکی۔ یہ گفتگو کدھر کو چل پڑی تھی؟ اپنے اندر اٹھتے ناگواری کے بادل بڑی مشکل سے دبائے۔ اس کو یقین آیا ابھی چند سیکنڈ پہلے یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے۔ غصہ دباتے ہوئے بولی، سردار صاحب نہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی لڑائی یا اختلاف نہیں ہے۔ وہ تھوڑی مایوسی سے بولا، مگر سنا تو یہی ہے، وہ ناراضگی میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ ناراض ہو کر نہیں گیا، پیسہ کمانے کی نیت لے کر ملک سے باہر گیا ہے۔ ہمارے درمیان ذرا سی بحث ہو گئی تھی، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، بس اسی بات پر بحث ہو گئی۔ آپ نے نہ جانے کیا کہانی بنا لی۔ ویسے جو ادھر باغیچے میں حادثہ ہوا تھا اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر معذرت کرتی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ آپ کے ایک دم ٹارچ مارنے کی وجہ سے ہی میرا فوکس ہٹا اور میں گری، اور مدد کا شکریہ، کیونکہ اگر میں نیچے گرتی تو یقیناً اگلے کئی دن ہل نہ سکتی۔ اللہ حافظ، سپاٹ لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ دماغ میں ابال اٹھ رہے تھے۔ تیز قدموں سے چلتی راستے میں آنے والی ہر چیز کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی، دروازہ لاک کر کے بیڈ پر بیگ اور چادر اتار کر بیڈ پر پٹکے۔ یہ سردار نے کس قسم کی بات کر دی؟
ہر دن ہر گزری رات کے سناٹے سے نکلتی ہوں اور ہر رات پھر سے کوئی نئی بات ہو جاتی ہے۔ آخر ایسی گھٹیا بات اس نے کیوں کی؟ کیا میں غلط لوگوں کے درمیان ہوں؟ آنکھوں کے سامنے زینب کا بہنوں سا رویہ آیا، دادی کی شفقت آئی، نعمان کا پرخلوص اور عزت دیتا انداز۔ نہیں، وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ پھر سردار نے یہ چول کیوں ماری؟ یا یہ مجھے بے امان کا مال سمجھ کر چانس مار رہا ہے؟ کمرے میں لیفٹ رائٹ مارچ کے دوران ناخنوں کی شامت آئی ہوئی تھی جو بیچارے پہلے ہی چنے مننے سے تھے۔ ہینڈ بیگ کی اندرونی جیب میں سنبھال کر رکھا موبائل نکالا اور مزید کچھ بھی سوچے بغیر فون میں فیڈ ایک لوتا نمبر ملا دیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا کر بڑی سرد آواز میں یاد دہانی کروائی گئی۔ کیا آفت آئی ہے؟ کیونکہ ابھی کل میں نے یہ بات بڑی تفصیل سے واضح کر دی تھی کہ یہ نمبر مت ملانا۔ جواب میں وہ پھٹ پڑی، اور کس کا نمبر ملاؤں؟ اپنے مرے ہوئے باپ کا، اپنی مری ماں کا، یا ان کا جو مجھے مارنے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری حفاظت کی ذمہ داری تم نے لی تھی۔ زمانے کے فوجدار بعد میں بننا، پہلے اپنے نام پر بیٹھی عورت کو تحفظ دو۔ بہنے کو تیار آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کمرے میں مارچ دوبارہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ جب یالے کو لگا کہ شاید فون بند کر چکا ہے تب استفسار ہوا، کیا ہوا ہے؟ یالے کا جی چاہا اونچی اونچی آواز رونے لگے، پر ضبط کرتے ہوئے بولی، میں نے یہاں یہی بتایا ہوا ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتی ہوں، لوگوں کو اپنے ہونے کا ثبوت دو تاکہ کوئی میرے اوپر غلط نظر نہ ڈالے۔ مجھے ساتھ نہیں رکھنا، نہ رکھو۔ میرے سے نفرت کرتے ہو تو کرتے رہو، میرے سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھو۔ میں تمہیں کبھی آواز نہیں دوں گی۔ میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا، آئندہ یہ نمبر نہیں ملاؤں گی، مگر ہر روز کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے بولا، مجھے اصل بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا کر لو گے جان کر؟ آ کر میرے پہ نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکالو گے یا آنکھوں کے درمیان گولی مارو گے؟ پہلی بے وقوفی تم نے خود کو شادی شدہ بتا کر کی ہے۔ جب تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں تو یہ ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈھونگ یہ تمہارے لیے تھا کیا کالیا؟ کیونکہ میں تو تمہارے جیسی تھی، اس کی بنیاد پہ چل پڑی تھی۔ ڈھونگی تو تم نکلے، میں تو تمہاری اصل شناخت تو صورت سے ہی ناواقف ہوں۔ نکاح پڑھانے والے نے تمہارا نام کالیا نہیں لیا تھا۔ تم سن رہے ہو ڈھونگی انسان، تم نے میرے ساتھ ڈھونگ کیا ہے۔ کیوں کیا یہ نکاح؟ تمہاری وجہ سے بوا مری ہیں، تمہاری وجہ سے میں اس حال میں ہوں۔ جانتے ہو نا میرے خاندان کو، اگر میں اس وقت اپنے گھر پر موجود ہوتی تو کیا کسی سردار جیسے یا دوسرے تیسرے انسان کی ضرورت ہو سکتی تھی جو مجھے کچھ کہہ جاتا؟ اب تمہیں خیال آیا ہے کہ تم اور میں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، تو تب اپنا یہ کمینہ پن کیوں ظاہر نہ کیا جب ایک بوڑھی مجبور مائی کی امیدیں بڑھا رہے تھے؟ میں راحیل سے شادی کر کے آج پوری عزت سے اپنے گھر پہ ہوتی، تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہونی تھی۔ کیوں نہیں ہونی تھی؟ اگر میں اس دن وہ نکاح قبول نہ کرتی تو اگلے دن میرا نکاح راحیل سے ہی ہونا تھا۔ نہیں ہونا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو مان جاؤ، میں نے نکاح سے پہلے اسے ہر حال میں مار دینا تھا۔ تم قاتل ہو۔ کہہ سکتی ہو، مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ میرے پاس یہ عاشقوں کی طرح سستے فون پیکج لگا کر ساری ساری رات باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تم وہی باتیں دوبارہ سے دہرا رہی ہو جن کا جواب میں کل دے چکا ہوں۔ خود کو لکیر کی فقیر نہ ثابت کرو، اپنا دماغ کام میں لاؤ۔ اور دوسری میری بات یاد رکھنا، اگر عورت خود موقع نہ دے تو کوئی ماں کا لال اس پر ایسی ویسی نظر نہیں ڈال سکتا۔ کر دی نا وہی گھسی پٹی بات، اگر مجھے خود ہی اپنے لیے کھڑا ہونا ہے تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ میں نے کب کہا تھا میں تمہاری حفاظت کروں گا؟ میں نے تم سے قدم قدم پر ساتھ دینے کے وعدے کیے تھے؟ بیوی میں تو تمہیں جانتا تھا، ایک ذرا سا حوالہ تھا، اس کے ناطے مدد کر دی تو میرے بارے میں جانتی کیا ہو؟ یقین مانو، اگر اپنا اصل تعارف کروا دوں تو میرے سائے سے بھی پناہ مانگو گی۔ میں دنیا میں آخری مرد بھی رہ گیا تب بھی میرے ساتھ ایک پل گزارنا پسند نہیں کرو گی۔ میرا شکریہ ادا کرو یالے، میں تمہیں اپنی جنگ میں شامل ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ایک بڑے نیک انسان کی تم پر مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ درمیان میں نہ ہوتے تو شاید حالات اس سے بھی تلخ ہوتے۔ تم کالیا ہو یا جو کوئی بھی ہو، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ کوشش کرنا اب کبھی میرے سامنے نہ ہی آؤ ورنہ منہ نوچ لوں گی۔ فون بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ بس پڑ گئی مجھے بھی ٹھنڈ۔ بڑا اٹھا کر میں نے اس کا نمبر ملایا تھا۔ میرے فیصلے پر ہی لعنت ہے جس سے ایک دفعہ بھلائی نہ ملے، بار بار اسی سے امید باندھنا بھی بے غیرتی ہے، اور میں نے آج اس وقت اس آدمی کا نمبر ملا کر بے غیرتی کا ثبوت ہی دیا ہے۔ اب مر بھی جاؤں تو اس کو فون نہیں کروں گی۔ آگے بڑھ کر فون اٹھایا، باتھ روم میں جا کر سنک میں پانی بھر کر پانی میں فون رکھ دیا، خود وہیں کھڑی ہو کر فون کی روشن اسکرین کو دیکھنے لگی۔ پورے 5 منٹ گزر گئے، فون کی اسکرین اسی طرح روشن رہی۔ حیرت بھی ہوئی، پر فون کو ویسے ہی پانی میں چھوڑ کر وضو کیا، نماز پڑھی، جی بھر کر اللہ سے مدد مانگی، دل میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے فون پر ایک نظر ڈالی جو اسی طرح بالکل صحیح سلامت کام کر رہا تھا۔ عجیب ڈھیٹ فون ہے۔ مزید پانی ڈال کر لائٹ بند کر کے بیڈ پر آ گئی۔ کپڑے بدلنے کا موڈ نہ تھا کیونکہ پھر سے سردی لگوانے کا اسے کوئی شوق نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں آنکھیں بند کیں تو ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اکھیاں ترسن چھم چھم برسن، دید ماں میری کرا جا ایک واری گلے لا جا۔
درود پاک پڑھ کر ان کی روح کو ثواب بھیجا، اسی طرح درود پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں نمی لیے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ملازمہ نے آ کر اس کو بھائی کے فون کا پیغام دیا تو زرمین کے چہرے پر رونق دوڑ گئی۔ مہمانوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، معذرت کرتی ہوئی فوراً سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں جا کر سکون سے بیڈ پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے تکیہ گود میں رکھنے کے بعد ہولڈر پر رکھا ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم، آخر بہن کی یاد آ ہی گئی۔ دوسری جانب سے ولی اللہ کا زندگی سے بھرپور کہکا سنائی دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مشرقی عورت؟ اب کہ وہ بھی ہنسی۔ باغی کمانڈو صاحب، میں ایک دم فٹ۔ آپ سے جناب سنائیں کیسی جا رہی ہے؟ اور جناب کو کس کی زلفوں نے اتنا مصروف رکھا ہوا تھا؟ آہا، ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ اپنی تو زندگی گولیوں کے ساتھ گزر رہی ہے، جہاں چھوریوں کا دور 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 تک گزر بھی نہیں۔ ہاں، اگر کہیں ایک آدھ خراش آ جائے تو سی ایم ایچ جا کر خاکی آنچل دیکھ آتے ہیں۔ اپنی گڑیا کی سناؤ، مامے کو کتنا یاد کرتی ہے؟ ہر روز مجھے کوئی 7-8 چھینکیں ضرور آتی ہیں۔ چڑیا بالکل مزے میں ہے، اس کے پاپا نے باربی ہاؤس بت دلوایا ہے، اس لیے اب تو اس کا اسکول جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہر روز صبح روتے ہوئے جاتی ہے۔ تو نہ بھیجا کرو نا ظالم، تم نے بھی اس کو 5 سال کی عمر میں ہی 14 جماعتیں کروانے کا ارادہ بنایا ہوا ہے۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں اس سے اگلی کلاس میں ہیں، یہ ابھی تک کے جی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اوپر سے اس کے والد بھی اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پھر اتنی چالاک ہے، ان کے سامنے اور ڈرامہ کرتی ہے۔ پر تم اس کی ہر چال کو ناکام کر کے جیل خانے بھیج دیتی ہو۔ اس دفعہ چھٹی پر اس کو مری لے آؤ، میں ڈرائیور اور گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ میں آفیشیل کام کے سلسلے میں اگلے 4 دن ادھر ہی ہوں، تھوڑا وقت ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ بارڈر کے حالات آج کل کشیدہ ہونے کی وجہ سے چھٹی ملنا مشکل ہے۔ ہاؤ ایکسائٹیڈ، مری کا تو آج کل موسم خوشگوار ہی ہوگا۔ ادھر لاہور میں تو غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ میں ابراہیم سے اجازت لے لوں، اگر مان گئے تو ان کو کہوں گی اسلام آباد کے ٹکٹ کروا دیں گے، آگے آپ ڈرائیور بھیج دینا۔ آپ بتائیں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ کچھ نہیں یار، آج کل اپنے پاس سپلائی کھلی ہے، اپنے ہٹلر سے پوچھو اور پھر بتانا مجھے۔ ہاں ہاں، ابھی ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں، فارغ ہوتے ہیں تو پوچھ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ فون رکھ کر خوشی خوشی جا کر ساس کو بتا کر جانے کی اجازت مانگی، انہیں بھلا کیا اعتراض ہونا تھا۔ جا کر مہمانوں کے پاس بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابراہیم کو اندر ہی اندر آگ لگا رہا تھا۔ جیسے ہی مہمان گئے، وہ سب گھر والوں کے سامنے ہی شروع ہو گیا۔ تم نے 4 جماعتیں زیادہ پڑھی ہوتی تو تمہیں کم از کم اتنی تمیز تو آتی کہ گھر آئے مہمانوں کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ بند دروازے کے پیچھے سننے کی وہ عادی تھی، پر آج عدالت کھلے عام لگی تھی۔ وہ تو بند دروازے کے پیچھے بھی اپنی صفائی دینے میں بڑی کوڑ مغز تھی۔ یہاں ساس سسر جیٹھ جیٹھانی اور نوکروں کے سامنے کیا بولتی؟ ساس نہیں آخر صفائی دی۔ ابراہیم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ولی اللہ کا فون آ گیا تھا، وہ کون سا ہر روز فون کرتا ہے؟ آج 3 ماہ بعد اس کا فون آیا ہے۔ مہمانوں کے پاس تو تم موجود ہی تھے۔ اماں، میرے سامنے اس آدمی کی حمایت نہ کیا کریں، میں اسے سخت نفرت کرتا ہوں، اور یہ عورت یہ بات جانتی ہے، پھر بھی ہر دفعہ مجھے نیچا دکھانے کو بھائی کے نام پر بھاگ کر جاتی ہے۔ جیسے اس پر کوئی آفت آئی تو بھائی سپر ہیرو بن کر ریسکیو کرنے آئے گا۔ وہ لارڈ صاحب ہے، وہاں کہیں بیٹھ کر فون کرتا ہے، اور یہ عورت اپنا ہر کام بھول کر بھاگ اٹھتی ہے۔ بھائی اتنی ہی بہن بھائی کی محبت تھی تو رکھتا اس کو اپنے پاس، کیوں میری زندگی میں زہر گھولنا تھا؟ میں تنگ آ گیا ہوں۔ آئندہ اس گھر میں اس آدمی کا ذکر آیا تو وہ دن اس گھر میں اس عورت کا آخری دن ہوگا۔ آپ سے کہہ رہا ہوں، سمجھا لیں اس کو، ورنہ پچھتائے گی۔ طلاق دے کر باہر نکالوں گا اور ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا۔ اپنی بات پوری کر کے ایک نفرت بھری نظر زمین کے جھکے سر پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ باقی سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹ گئے۔ ساس نے آ کر اس کے بت سے بنے وجود پر تسلی دیتا ہاتھ رکھا تو وہ چونکی، خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو جو نادم نظر آ رہی تھی، ایک پیچھے سی مسکراہٹ دکھا کر وہاں سے نکل آئی۔ ملازمہ کو کمرے میں بلایا اور اس کو ہدایت کی، میرے بھائی کا فون آئے تو بول دینا میں گھر پر نہیں ہوں، صاحب کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی ہوں، کہنا جلدی جلدی میں جانا ہوا ہے، آخری وقت پر پروگرام بنا تھا۔ ملازمہ نے فون اٹھایا تو وہ اپنے کانپتے ہوئے وجود کو لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی، منہ پر دوپٹہ رکھ کر اپنے اندر کی سسکیوں کو دباتے ہوئے تڑپ تڑپ کر روئی، مگر خاموش کروانے کوئی نہ آیا۔ جو ایک جان دینے والا رشتہ تھا، اگر اس کو اگر اس لمحے علم ہو بھی جاتا کہ اس کی بہن جو باتھ روم میں بند ہو کر کیسے بے بسی کی تصویر بن کر مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے، تو اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ ملازمہ نے کوشش پوری کی تھی، مگر دوسری جانب ولی اللہ تھا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں میں سے تھا، اور وہ لوگ اتنے کن ذہن کب ہوتے ہیں کہ سچے یا جھوٹے اسکرپٹ کو پکڑ نہ سکیں۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنی بہن کے لیے دعا کی تھی، پر کئی دفعہ جب انسان کی قسمت میں کوئی دکھ لکھ دیا گیا ہونا تو مخلص دعائیں بھی رستے میں سے ہی پلٹ آتی ہیں۔ آج وہ دونوں معمول سے پہلے ہی کلینک جانے والے رستے پر خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ آج پھر دھند نے بھرپور حملہ کر کے بادلوں جیسی روئی کو زمین پر بکھیرا ہوا تھا۔ سرخوتی ناک کو گرم شال کے اندر چھپا کر سانس کی گرمی سے سردی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ شیر وقت کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ نہ جانے جالے کو کیا سوجھی بولتی چلی گئی،
شیر بخت: کیا تم خبریں سنتے ہو؟ ہاں کبھی کبھی، کیونکہ میرے گھر پہ ٹیلی ویژن نہیں ہے، دکان والے کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا، اخبار تو پڑھتے ہوگے؟ ہاں کیوں نہیں، میں تو اس ملک کا وزیر اعظم ہے، میرا ملازم اخبار میرے گھر پر دے کر جاتا ہے۔ کیا تم اس خبر سے واقف ہو جو پچھلے دنوں نئے سال میں سے پہلے ایک وزیر کے بیٹے کا اس کی شادی کے دن قتل ہو گیا تھا؟ ہاں، دکان پہ آدمی باتیں کر رہا تھا، تب سنا تھا۔ اس میں کیا خاص ہے؟ ہزاروں آدمی مرتا ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے وہ میرا تایا ذات تھا، اور وہ وزیر میرا تایا ہے۔ اس دن جب اس کا قتل ہوا، اس دن اس کی شادی مجھ سے ہو رہی تھی، مگر ہوئی نہیں، کیونکہ اس کے ایک دن پہلے میرا نکاح کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ آدمی ہی راہیل کے قتل کے پیچھے ہے، جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ وہ کون ہے، کہاں ہوتا ہے، میں نہیں جانتی۔ وہ مجھے جس گھر میں چھوڑ گیا تھا، وہاں میں اتنے دن اس کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا۔ میں بیمار ہو گئی۔ وہ تو زینب کو اللہ نے فرشتہ بنا کر وہاں بھیجا، اس نے میری بات پر یقین کر کے میری مدد کی، تو میں یہاں ہوں۔ شیر بخت کے قدم ساکت ہو چکے تھے، حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ یالے نے اس کا کندھا پکڑ کر اچھا خاصا جھٹکا دیا۔ بیچ راستے میں بت بڑے بند کر کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے، دیکھو زینب ادھر ہے نہیں، اور مجھے اس وقت ایک مخلص دوست کی ضرورت ہے جو مجھے درست مشورہ دے، جس طرح کل تم نے مجھے شاہد خان سے بات کرنے سے روکا تھا۔ بس اسی بات نے مجھے ہمت دی ہے کہ تم سے یہ سب کہہ سکوں، سمجھ رہے ہو نا؟ پلیز کسی کو یہ نہ بتانا، ورنہ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے اور مار دیں گے۔ کون گھر والے؟ تمہارے ماں باپ؟ نہیں، میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، میرے تایا جن کا بیٹا مرا ہے وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے بیٹے کو میں نے مروایا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں کسی سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ میں قرآن کریم اٹھانے کو تیار ہوں۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہوا ہے، یہ ان لوگوں کی فرضی کہانی ہے۔ سچ یہ ہے، ہمارے گھر کی ایک پرانی ملازمہ نے مجھے کہا کہ اس نے میرے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھ لیا ہے اور فون پر اس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ اس وزیر کا بیٹا تو بھتہ خور تھا، خبروں میں آئے دن اس کے خلاف خبریں ہوتی ہیں۔ ہاں تبھی تو یہ سب ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے، جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، میں نہیں جانتی وہ کدھر ہے، کون ہے، پر وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اس دن جو پارسل تمہیں مجھے دینے کے لیے دیا گیا تھا، وہ اسی نے بھجوایا تھا۔ اس کے اندر کچھ پیسے اور ایک فون تھا جس پر میں نے اس کے ساتھ تفصیلی بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے مجھ سے شادی یا گھر بسانے کی نیت سے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ میں مشکل میں تھی، اس نے میری مدد کو ساتھ دیا۔ مصیبت ٹل گئی ہے تو مجھے چاہیے میں اپنے راہ سے جاؤں۔ اب تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم کسی فلم کا کہانی سنا رہا ہو۔ کاش کہانی ہی ہوتی، پر پتہ کیا، اب میرا دل چاہتا ہے گھر واپس چلی جاؤں، تایا کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گی، پر وہ کہتا ہے میں وہاں جانے کا سوچوں بھی نہ۔ کل رات کو جب تم وہاں سے چلے گئے تھے، جانتے ہو سردار نے کیا کہا؟ یالے نے شیر بخت کے تاثرات میں یکدم تبدیلی دیکھی، وہ پہلے سے زیادہ متوجہ ہو گیا۔ کیا کہا اس نے؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا تم سردار کا رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پر کسی سے بھی میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، پر زینب اور دادی کا احسان ہے، انہوں نے میری مدد کی ہے، ورنہ میرا کیا بنتا تھا۔ سردار کے الفاظ بھی اس نے شیر بخت کے سامنے دہرا دیے۔ شیر بخت کے چہرے پر بوڑھے باپ سے جذبات ابھرے۔ جو میں نے کل شاہد خان کے لیے بولا تھا، آج سے ہر ایک کے ساتھ اپنا رویہ ایسا ہی کر لو۔ سردار چاہے جتنا بھی اچھا ہو، ہے تو مرد ہی نا، اور تم ایک عورت ہو، یہ گاؤں اچھا ہے، میرے جیسے انسان کو اگر پناہ دے سکتا ہے تو تمہیں بھی قبول کر چکا ہے۔ آئندہ کسی کو بھی اپنا سچ سنانے مت بیٹھنا۔ زینب سارا سچ جانتی ہے، اس کے بعد ابھی تمہیں بتایا ہے۔ اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، پہلے تمہارے ساتھ پیسے کمانے کے لیے آتا جاتا تھا، آج سے فرض سمجھ کر آیا کروں گا۔ بس ایک وعدہ کرو، کر دو کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میرا بھلائی پر سے بالکل ہی ایمان اٹھ جائے۔ جیسے تم نے اپنی کہانی سنائی ہے نا، ویسے ہی میری بھی کہانی ہے، پر میرے میں ہمت نہیں ہے۔ جب کبھی خود کو بہادر پایا تو بتا دوں گا، بس اتنا سمجھ لو دھتکارا ہوا انسان ہوں۔ تمہیں تو پھر ایک مرد نے سچ بتا کر خبردار کر دیا ہے، مجھے تو میرے ماں باپ نے بڑی شفقت اور محبت دے کر 10 سال پالا، اور پھر ایک دن انتہائی بے جان چیز سمجھ کر دھتکار دیا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات کہوں، سردار نے مجھے تمہارے دکھ کے بارے میں بتایا تھا، بس اس کے آگے روایتی جملے مت کہنا، جیسے کہ میں بڑا افسوس ہوا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ وہ، اور برا منانے والی بھی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسی باتیں زیادہ دیر کب چھپتی ہیں۔ سردار نے تو پھر میرے لیے ہمدردی جتا کر بات کی ہوگی، اچھا انسان ہے، پر سب لوگ اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے، میں تو خاصا ڈھیٹ ہو گیا ہوں۔ آپ کو باہر سے ٹھوکر لگے تو آپ گھر جا کر ناز نخرے دکھاتے ہیں، پر جب ٹھوکر گھر سے لگے تو باہر کسی سے ہمدردی کی امید بھی نہیں جاگتی۔ اب راستے میں ہی کھڑے ہو کر یہ کیا باتیں شروع کر دی ہیں؟ اچھا کیا میں نے سب بول دیا؟ اب مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہو رہا، نہ ہی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، میں بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ چلو کسی کے باغ سے سیب اور اخروٹ توڑ کر ناشتہ کریں۔ اتنا بولنے کے بعد مجھے بھوک لگ گئی ہے، پہلے تو ناشتہ کرنے کا بھی جی نہیں کیا۔ صبح صبح چوری کرو گی؟ ہاں تو کیا حرج ہے؟ ویسے ہمارے کل والے سیب ادھر ہی پڑے ہیں، چل کر پائے بنائیں۔ آج تم کو گاؤں کے ہوٹل کا کھانا کھلاتا ہے۔ ہوٹل یہاں کہاں آ گیا، فوڈ اسٹال ہوگا، مقامی لوگ اس کو ہوٹل ہی کہتا ہے۔ تم کلینک پر چلو، میں کھانا لے کر آتی ہے۔
ٹھہرو میں پیسے دیتی ہوں. نہیں میرے پاس ہے پیسہ، تم رہنے دو. وہ اس کو ارے ارے کہتا چھوڑ کر تیزی سے بھاگ گیا. وہ دوپہر میں ڈرائیور کے ہاتھ گرما گرم ایپل پائے آئی اور ساتھ میں ایک عدد مختصر سا نوٹ تھا جس پر درج الفاظ کچھ یوں تھے: انسان کا دماغ مختلف سوچوں کی آماجگاہ ہوتا ہے. اگر کبھی انسان اپنے دماغ میں آنے والے خیال کا یوں ہی بے دھڑک اظہار کر دے جیسے میں نے کل رات کیا، تو اگلے بندے کا دل دکھنا لازمی ہے. جیسے آپ کا دل دکھا، میں بہت معذرت خواہ ہوں. سوری کے طور پر آپ کو تیار شدہ پائے بھیج رہا ہوں، قبول کریں تو نوازش ہوگی. اور ہاں، آفس کے نمبر پر آپ کے لیے کسی خوشی محمد نامی آدمی کی کال آئی. خود کو گل محمد صاحب کا دوست بتا رہا تھا. اس نے آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ اس کو بڑا افسوس ہوا جب آپ نے فون کیا تو وہ گھر پر نہیں تھا، پر آفس کا نمبر جو آپ نے اس کو دیا وہ آپ کے میاں کو دے دیا گیا ہے اور وہ بہت جلد آپ سے رابطہ کرے گا. سردار غازان خان. نوٹ پڑھتے ہی جالے بولی: کال آئی ہوگی تبھی تمہارا شک دور ہوا ہوگا. دل ہی دل میں اسے اللہ کا شکر ادا کیا. سارا دن مصروفیت ایک دفعہ پھر ویسے ہی رہی. سر کھجانے کی فرصت بھی نہ ملی.